بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فہمی اور علی اسی شہر سے جا چکے تھے، میں افغانستان میں تھا۔ وہاں ایسی مصروفیت تھی کہ بار بار پانڈے کی خیریت معلوم کرنے نہیں آ سکتا تھا۔ یہ سوچا تھا کہ 12 گھنٹوں میں ایک بار اس کی خیریت معلوم کرنے جایا کروں گا۔ ابھی 12 گھنٹے نہیں گزرے تھے اور الپا میری غیر موجودگی میں ان بہن بھائی کو کوئی نقصان پہنچا سکتی تھی۔ ہمارا قافلہ افغانستان کی سرحد پار کر کے ازبکستان پہنچ گیا۔ جیسا کہ پہلے بتا چکا ہوں، قافلے میں زرینہ، محبوب، شائستہ، زبیر، عرفان، سرفراز اور راب نواز تھے۔ افغانستان میں سفر کے دوران میں سمرینہ، ایک قبائلی سردار کی بیٹی، ہمارے قافلے میں شامل ہو گئی تھی اور میرے لیے ایک پرابلم بن گئی تھی۔ جوان عورت جوانی میں کبھی پرابلم نہیں بنتی، جبکہ میں جوان نہیں تھا اور سمرینہ مجھے عمر رسیدہ تسلیم نہیں کر رہی تھی۔ یہ عہد کر چکی تھی کہ کبھی میرا ساتھ نہیں چھوڑے گی۔ میں پوتے پوتیوں والا تھا، ایسے میں ایک جوان لڑکی سے رومانس کرنا زیب نہیں دیتا تھا۔ اسی لیے میں نے بابا صاحب کے ادارے سے اپنی ایک ڈمی طلب کی تھی۔ پہلے کہا تھا کہ اس ڈمی کو بدخشاں پہنچنے کے لیے کہا جائے۔ پتہ چلا وہ بذریعہ طیارہ ازبکستان ہو کر افغانستان کے شہر بدخشاں آئے گا۔ میں نے خیال خوانی کے ذریعے اپنی ڈمی سے کہا، اگر ازبکستان آ رہے ہو تو وہاں کے ایک معروف شہر الماتا کے کسی ہوٹل میں رہو، وہیں ہماری ملاقات ہوگی۔ میں نے اسے سمجھا دیا تھا کہ سمرینہ کے ساتھ اسے رومانی ہیرو کا رول ادا کرنا ہے، پھر واپس افغانستان جا کر نامعلوم دشمنوں سے نمٹنا بھی ہے۔ اس ڈمی فرحاد نے بابا صاحب کے ادارے میں رہ کر ذہانت، حاضر دماغی اور دشمنوں کے خلاف مکارانہ چال بازی سیکھی تھی۔ وہ بالکل میری طرح چلتا پھرتا، ہنستا بولتا تھا۔ اس نے میری تمام صلاحیتوں کو اپنایا تھا، صرف ٹیلی پیتھی سے محروم تھا۔ میں نے اپنے قافلے کے ساتھ الماتا کے ایک 5 اسٹار ہوٹل میں قیام کیا۔ زرینہ ہیرے جواہرات حاصل کرنے اپنے محبوب کے ساتھ آئی تھی۔ شائستہ اور زبیر بہن بھائی تھے، وہ بھی بے روزگاری سے تانگ آ کر ازبکستان اپنی قسمت آزمانے کے لیے آئے تھے۔ سرفراز، راب نواز اور عرفان آگے تاجکستان جانا چاہتے تھے۔ افغانستان میں ایک کمانڈر نے مال غنیمت کے طور پر ہیرے جواہرات حاصل کیے تھے، انہیں چھپا کر رکھا تھا۔ میں نے وہ سب کچھ اس سے حاصل کر لیا تھا۔ ہوٹل کے ایک کمرے میں تمام ہم سفر ساتھیوں کو بلا کر ایک تھیلے سے ہیرے جواہرات نکال کر انہیں ایک میز پر ڈالا تو وہ سب حیران رہ گئے۔ ایسے جگمگاتے ہوئے ہیرے وہ پہلی بار دیکھ رہے تھے۔ میں نے زرینہ سے کہا، تم یہی حاصل کرنے محبوب کے ساتھ آئی تھی، میں اس میں سے کچھ حصہ تمہیں دے رہا ہوں۔ یہاں سے بذریعہ طیارہ پاکستان واپس جاؤ، مجھے یقین ہے کہ تم میں سے کوئی افغانستان کا جان لیوا سفر دوبارہ نہیں کرے گا۔ میں نے وہ ہیرے جواہرات قافلے کے تمام ساتھیوں میں تقسیم کیے۔ زرینہ اور شائستہ کو کچھ زیادہ حصہ دیا۔ وہ سب احسان مند ہو کر میری تعریف میں کچھ نہ کچھ کہہ رہے تھے۔ شائستہ نے کہا، بھائی جان، آپ نے اپنے لیے کچھ نہیں رکھا، سب ہمیں دے دیا۔ کیا آئندہ سفر کے دوران میں آپ کو مال و دولت کی ضرورت نہیں ہوگی؟ مجھے مال و دولت کی نہیں، تمہاری جیسی بہن کی اور تمام ساتھیوں کی دعاؤں کی ضرورت ہے۔ اب تم لوگ واپسی کے سفر کی تیاریاں کرو، میں سمرینہ کے ساتھ دوسرے ہوٹل میں جا رہا ہوں، ایک آدھ روز میں افغانستان واپس جاؤں گا۔ رخصتی کے وقت ان سب کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ میں سمرینہ کے ساتھ ہوٹل سے باہر آ کر ان سے جدا ہو گیا۔ ہم جس ہوٹل میں پہنچے وہاں میرا ڈمی منصوبے کے مطابق موجود تھا۔ میں نے کاؤنٹر پر پہنچ کر ایک سویٹ حاصل کیا، پھر سمرینہ سے کہا، تم سامان اور پورٹر کے ساتھ اوپر سویٹ میں چلو، میں کرنسی تبدیل کر کے آ رہا ہوں۔ وہ چلی گئی۔ میں کرنسی تبدیل کر کے وزٹر لابی میں اپنی ڈمی کے پاس آیا، اسے مزید ضروری باتیں سمجھائیں، پھر اس سے رخصت ہو کر ایک شاپنگ سینٹر میں آیا۔ وہاں میک اپ کا ضروری سامان خرید کر ایک معمولی سرائے میں کمرہ لیا۔ اس دوران میں اپنی ڈمی سے رابطہ رکھا تاکہ ابتدا میں اس کی کسی غلطی سے سمرینہ کو کسی طرح کا شبہ نہ ہو جائے۔ جب وہ سمرینہ کے پاس ہوٹل کے سویٹ میں پہنچا تو بالکل ایسا ہی پر اعتماد تھا جیسا کہ میں نئے حالات کا سامنا کرتے وقت رہتا ہوں۔ سمرینہ نے اس کے لیے دروازہ کھولا، وہ اندر آیا۔ وہ دروازے کو اندر سے لاک کرتے ہوئے بولی، یا خدا، ہم کتنا لمبا اور دشوار گزار سفر کرتے رہے ہیں۔ اگرچہ ایک گاڑی میں تنہا تھے مگر قافلے میں تنہا ایک ساتھ رہنے کے باوجود تنہائی نہیں ملتی، اور تم تو ایسے ہو کہ خواہ مخواہ بزرگ بن کر مجھ سے کتراتے رہے ہو۔
ڈمی فرہاد نے کہا میں تمہیں سمجھاتے سمجھاتے تھک گیا ہوں، تم کبھی یقین نہیں کرو گی کہ میں اس دنیا میں آدھی صدی گزار چکا ہوں۔ وہ اس کے بالکل قریب آ کر بولی تمہاری یہ باتیں میرے لیے مضحکہ خیز ہیں، میں شرم کو بالائے طاق رکھ کر تمہارے اتنے قریب آ گئی ہوں۔ میرے خواب و خیال میں ایسا شہزادہ آیا کرتا تھا جو میرا دیوانہ بن کر مجھے طلب کیا کرتا تھا، مگر اب خواب کی تعبیر مختلف ہو گئی ہے۔ میں تمہاری دیوانی بن کر اپنا سب کچھ چھوڑ کر تمہاری طلب میں یہاں تک آ گئی ہوں۔ وہ اتنے قریب آ گئی تھی کہ اس کے دل کی دھڑکنیں اور سانسوں کی سرگم سنائی دے رہی تھی۔ ڈمی فرہاد نے دونوں ہاتھوں سے اس کے دونوں بازوؤں کو تھام کر کہا واقعی تم نے میری خاطر اپنا وطن، اپنا قبیلہ اور اپنے عزیز و اقارب چھوڑ دیے ہیں۔ میں تمہاری قدر کرتا ہوں اور تمہیں گلے لگا کر ہمیشہ کے لیے تمہیں اپناتا ہوں۔ ڈمی فرہاد نے اسے دونوں بازوؤں میں سمیٹ لیا۔ میں سمرینہ کے دماغ سے واپس آ گیا۔ وہ فرہاد علی تیمور کو چاہتی تھی۔ میں نے اس کی عمر سے مطابقت رکھنے والا ایک جوان فرہاد کو اس کی زندگی میں پہنچا دیا تھا۔ میں نے آئینے کے سامنے میک اپ کیا۔ یہ تجربہ ہو چکا تھا کہ مرد بہت زیادہ باصلاحیت ہو تو لڑکیاں اس کی عمر نہیں دیکھتی، اس باصلاحیت اور باکمال مرد سے عشق کرنے لگتی ہیں۔ میں نے سوچا اب اپنی اصل عمر کو میک اپ کے ذریعے چھپا کر کسی قدر جوان نظر آنا چاہیے۔ اس طرح جانی دشمن بھی شاید یہ نہ سمجھ پائیں کہ میں نے میک اپ اور گیٹ اپ کے ذریعے اپنی عمر گھٹا لی ہے۔ وہ مجھے دیکھ کر بھی نظر انداز کریں گے اور سمرینہ کے ساتھ رہنے والے کو ہی فرہاد سمجھتے رہیں گے۔ میں پہلے بھی ازبکستان آ چکا تھا اور کافی عرصے تک وہاں رہ چکا تھا۔ الماتا کے خوبصورت شہر میں جہاں بہت خوبصورت لوگ اور پرامن شہری ہیں، وہاں جرائم پیشہ افراد بھی ہیں۔ ازبکستان کی سرحدوں سے پاکستان، افغانستان اور ایران وغیرہ کی طرف سمگلنگ ہوا کرتی تھی۔ خانہ جنگی میں مصروف رہنے والے افغانی انہی سرحدوں سے اسلحہ اور دوسری ضروریات کی چیزیں حاصل کیا کرتے تھے۔ میں ایسے علاقوں میں جانے لگا جہاں عالمی سطح کے اسمگلر اور کرائے کے قاتل چاہت کے بہانے آتے تھے، بڑے بڑے ہوٹلوں میں قیام کرتے تھے اور نہایت رازداری سے اپنے مجرمانہ مقاصد پورے کیا کرتے تھے۔ میں ایسے لوگوں کے دماغوں میں پہنچ کر رہا تھا اور بڑی اہم معلومات حاصل کر رہا تھا۔ جرائم پیشہ افراد شراب اور شباب کے عادی ہوتے ہیں۔ صرف وہی افراد عورت اور نشے سے پرہیز کرتے ہیں جو یوگا کے ماہر ہوتے ہیں اور ٹیلی پیتھی جاننے والوں سے محفوظ رہنے کے لیے اپنی سانسیں روکنے کی صلاحیتوں کو برقرار رکھتے ہیں۔ میں 3 دنوں تک کوششیں کرتے رہنے کے بعد ایک رات اپنے ایک شکار تک پہنچ گیا۔ وہ ایک ہوٹل کے بار میں ایک حسینہ کے ساتھ شراب پی رہا تھا۔ میں نے اس کی میز کے قریب سے گزرتے ہوئے اس کی آواز سنی، پھر دوسری میز پر جا کر اس کے دماغ میں پہنچ گیا۔ اس کا نام جگت نارائن تھا، لیکن وہ دہلی کے ایک محلے میں جوگی دادا کہلاتا تھا۔ بچپن سے مجرمانہ زندگی گزارتے ہوئے ہندوستان سے اٹلی چلا گیا تھا۔ ایک نہایت چال باز اور شفاق قاتل کی حیثیت سے کتنی خطرناک تنظیموں کے لیے کام کرنے لگا تھا۔ ایک سیکرٹ ایجنٹ نے اسے $5 لاکھ دے کر کہا تھا کہ الماتا شہر جا کر عیش کرو۔ ہندوستان کے ایک شہر پوری سے ایک نہایت ہی غیر معمولی جسمانی قوت کے حامل مہا گرو دھن راج پانڈے کو فرہاد کے مقابلے میں افغانستان پہنچایا جائے گا۔ پانڈے ایک انسانی روبوٹ ہے، وہ فرہاد کو پکڑ کر نچوڑ ڈالے گا، لیکن وہ عقل سے پیدل ہے، اپنے ذہن سے کام لینا نہیں جانتا ہے، لہٰذا جوگی دادا اس کے ساتھ رہے گا۔ اس کے علاوہ 2 اور ہندوستانی بدنام زمانہ مجرم ہیں۔ وہ بڑی چالاکی اور حکمت عملی سے فرہاد کو گھیر کر مہا گرو پانڈے کے مقابلے میں پہنچائیں گے۔ جس دن فرہاد پانڈے کے مقابلے پر آئے گا وہ اس کی زندگی کا آخری دن ہوگا۔ لیکن پچھلی رات جوگی دادا کی اطلاع ملی تھی کہ پانڈے بری طرح زخمی ہو کر اسپتال پہنچ گیا ہے۔ اب شاید کئی ماہ تک فرہاد کے مقابلے کے قابل نہیں رہے گا، لہذا اب منصوبے میں تبدیلی کی جا رہی ہے۔ فرہاد کو ہلاک کرنے کے لیے ایک ایسے شاطر کو بھیجا جا رہا ہے جو کسی کو خاطر میں نہیں لاتا ہے۔ اس کا نام سنگریلا ہے، تبت میں اسے گرو سنگریلا کہتے ہیں۔ وہ خونی درندہ چین کی سرحدوں میں بے شمار فوجیوں کو ہلاک کر چکا ہے۔ مہا گرو پانڈے کی طرح انگریزی نہیں جانتا ہے، اپنی مقامی زبان کے علاوہ صرف ہندی بولتا اور سمجھتا ہے۔ اس لیے جوگی دادا اور 3 ہندوستانی شفاق قاتلوں کو سمجھایا گیا تھا کہ وہ چاروں گرو سنگریلا
کے ماتحت رہیں اور اس کے ساتھ مل بیٹھ کر فرہاد کو گھیرنے اور ہلاک کرنے کا منصوبہ بنائیں۔ پہلے جو کام مہاگرو پانڈے کے ذریعے لیا جانے والا تھا، اب اس منصوبے میں تبدیلی ہو گئی تھی۔ جوگی دادا کو بتایا گیا تھا کہ الماتا ازبک ہوٹل میں گرو سنگریلا کا قیام ہے، اسی ہوٹل میں سمرینا اور ڈمی فرہاد تھے۔ ان تمام دشمنوں تک سمرینا کی تصویریں پہنچائی گئی تھیں اور کہا گیا تھا کہ سمرینا کے ساتھ دن رات رہنے والا فرہاد ہی ہو سکتا ہے۔ سنگریلا نے فون کے ذریعے جوگی دادا اور اس کے 3 ساتھیوں کو بتایا تھا کہ فرہاد اسی ہوٹل میں سمرینا کے ساتھ پہنچا ہوا ہے۔ ہوٹل کے رجسٹر کے مطابق ابھی وہ 1 ہفتے تک وہاں قیام کریں گے، لہذا سنگریلا ان 4 سے دوسری صبح الحمید گارڈن میں ملاقات کر کے کوئی ٹھوس منصوبہ بنائے گا۔ میں جوگی دادا کے خیالات پڑھ کر وہاں سے اٹھ گیا، اس ہوٹل میں گیا جہاں سنگریلا، سمرینا اور ڈمی فرہاد تھے۔ میں نے کاؤنٹر کلرک کے دماغ میں پہنچ کر سنگریلا کا کمرہ نمبر معلوم کیا، پھر وہاں کے ان ملازموں کے دماغوں میں جگہ بنائی جو روم سروس کے لیے مخصوص تھے۔ ایک ملازم سے پتہ چلا کہ اس نے رات کا کھانا کمرے میں نہیں منگوایا ہے، ڈائننگ ہال میں کھانے کے لیے گیا ہے۔ میں ڈائننگ ہال میں پہنچ کر اس ہال کے ایک سرے سے دوسرے سرے تک یوں جانے لگا جیسے اپنے لیے کوئی مناسب جگہ تلاش کر رہا ہوں۔ اسی وقت میں نے ایک نہایت ہی دبلے پتلے شخص کو دیکھا۔ اسے دیکھ کر یوں لگتا تھا کہ ہڈیوں کے ڈھانچے پر صرف کھال منڈی گئی ہے اور گوشت نہیں بھرا گیا ہے۔ اگر ایک زور کی پھونک ماری جائے تو وہ ہوا میں اڑ جائے گا۔ اس کے چہرے سے پتہ چل رہا تھا کہ وہ تبت سے آیا ہے اور وہی سنگریلا ہے، میری جان کا دشمن اور ایسا مچھر۔ اس سرد علاقے میں جہاں لوگ کوٹ اور اوور کوٹ پہنے ہوئے تھے، وہاں اس مچھر نے ہاف آستین کی بنیان اور نکر پہنی ہوئی تھی۔ اس سے ظاہر ہوتا تھا کہ اس پر سردی اثر نہیں کرتی ہے۔ ویٹر نے اس کے سامنے سوپ کا ایک بڑا پیالہ لا کر رکھا، اس میں سے اٹھنے والا دھواں بتا رہا تھا کہ سوپ کھولتے ہوئے پانی کی طرح گرم ہوگا۔ میں نے حیرانی سے دیکھا وہ اس بڑے سے پیالے کو اٹھا کر ہونٹوں سے لگا کر سوپ کو یوں گٹا گٹ پینے لگا جیسے ٹھنڈا شربت پی رہا تھا۔ ہال میں بیٹھے ہوئے کئی لوگ اسے حیرانی سے دیکھ رہے تھے۔ میں نے سمجھ لیا کہ اس پر سردی گرمی اثر انداز نہیں ہوتی اور وہ غیر معمولی قوت برداشت کا حامل ہے۔ اس کے قریب ہی ایک میز پر سمرینا اور ڈمی فرہاد بیٹھے کھا رہے تھے اور وہ بھی اسے تعجب سے کئی بار دیکھ چکے تھے۔ میں اپنی ڈمی کے دماغ میں پہنچ کر سنگریلا، جوگی دادا اور ان کے 3 کرائے کے قاتلوں کے بارے میں تفصیل بتانے لگا۔ وہ تمام تفصیلات سننے کے بعد مجھ سے بولا، سر، ہماری میز کے قریب یہ جو ہڈیوں کا ڈھانچہ بیٹھا ہے تبت کا باشندہ لگ رہا ہے۔ میں بھی یہی اندازہ کر رہا ہوں کہ یہی سنگریلا ہو سکتا ہے۔ وہ بظاہر تم سے غافل ہے لیکن سمرینا کے ساتھ دیکھ کر سمجھ چکا ہے کہ تم ہی فرہاد ہو، اس کی طرف سے محتاط رہو۔ ویسے کل صبح وہ اپنے ماتحت قاتلوں سے ایک گارڈن میں ملنے والا ہے، شاید اس لیے ابھی تم پر حملہ نہیں کرے گا۔ سر، میں اس خوش فہمی میں نہیں رہوں گا کہ یہ ہڈیوں کا ڈھانچہ ہے اور اسے ایک چیونٹی کی طرح مسل سکتا ہوں۔ سردی گرمی کے سلسلے میں اس کی قوت برداشت نے سمجھا دیا ہے کہ یہ کمزور نہیں ہے، اندر سے بہت گہرا ہے، پتہ نہیں کتنی غیر معمولی قوتوں اور صلاحیتوں کا حامل ہے۔ بے شک تمہیں خوش فہمی میں نہیں رہنا چاہیے، میں ابھی معلوم کروں گا کہ یہ کتنے پانی میں ہے۔ میں ڈائننگ ہال سے باہر آ گیا، وہاں کے مختلف علاقوں کے جرائم پیشہ لوگوں کو اچھی طرح پہچان گیا تھا۔ میں نے فون کے ذریعے ایک کرائے کے قاتل سے رابطہ کیا، اس سے کہا، میں تمہارے بارے میں جانتا ہوں، معاوضہ لے کر قتل کرتے ہو، اگر ابھی تم الماتا ازبک ہوٹل میں آ کر ایک شخص کو قتل کرو گے تو $25,000 قتل سے پہلے ادا کروں گا۔ تم کون ہو؟ تم سے کہاں ملاقات ہو سکتی ہے؟ ویسے معاوضے کی رقم بڑھاؤ، کیونکہ میں تنہا یہ واردات نہیں کروں گا، میرے 2 ساتھی بھی ہوں گے۔ میں ابھی 30,000 اور قتل کے بعد $20,000 دوں گا، لیکن ایک شرط ہے، اسے گولی نہیں مارو گے، اس پر چاقو سے حملے کرو گے اور بری طرح زخمی کر کے چھوڑ دو گے۔ میری شرط منظور ہے تو اس ہوٹل کے پارکنگ ایریا میں آ جاؤ، ہم ابھی آ رہے ہیں۔ میں نے فون بند کر دیا۔ ہوٹل کے لاؤنج میں کئی افراد تھے۔ میں نے ایک شخص کے دماغ پر قبضہ جمایا، اپنے بریف کیس سے $30,000 کی ایک گڈی نکال کر اسے دی۔ وہ میری مرضی کے مطابق
پارکنگ ایریا میں پہنچا۔ تھوڑی دیر بعد کرائے کا قاتل اپنے 2 ساتھیوں کے ساتھ وہاں آیا۔ میں نے دور سے اسے پہچان لیا۔ میرے اعلی کار نے نوٹوں کی گڈی دے کر کہا میں وزٹر لابی میں رہوں گا۔ اس شخص کا نام شاید شنگریلا ہے، چہرے سے تبت کا باشندہ لگتا ہے۔ وہ بالکل ہڈیوں کا ڈھانچہ ہے، لیکن دبلے پتلے لوگ جسمانی طور پر طاقتور نہ ہونے کے باوجود دوسری صلاحیتوں کے مالک ہوتے ہیں۔ بہرحال اس سے بچ کر نہیں جانا چاہیے۔ ابھی وہ ڈائننگ ہال میں ہے، اس کے کمرے کا نمبر 204 ہے۔ وہ رقم جیب میں رکھ کر اپنے 2 ساتھیوں کے ساتھ ہوٹل کے اندر گیا۔ میں نے اس اعلی کار کو مجبور کیا کہ وہ اپنی کار میں بیٹھ کر وہاں سے چلا جائے، اور وہ چلا گیا۔ وہ تینوں ہوٹل میں داخل ہونے کے بعد ڈائننگ ہال کی طرف جانے لگے۔ وہ ہڈیوں کا ڈھانچہ کھانے سے فارغ ہو کر ہال سے باہر آ رہا تھا۔ کرائے کے قاتل نے اس کے سامنے آ کر راستہ روکتے ہوئے پوچھا کیا تمہارا نام سنگریلا ہے؟ وہ بولا ہاں میرا یہی نام ہے، مجھ سے کوئی کام ہے؟ کام ہے مگر ہوٹل کے باہر احاطے میں چل کر باتیں ہوں گی۔ اگر میں ابھی ہوٹل کے باہر نہ جاؤں تو ہمارے پاس چاقو ہیں۔ سنگریلا نے پوچھا صرف چاقو؟ کیا ریوالور یا دوسری گن وغیرہ نہیں رکھتے ہو؟ تم ایسے اطمینان سے کہہ رہے ہو جیسے چاقوؤں کے حملوں سے بچ نکلو گے۔ وہ کوئی جواب دیے بغیر ان کے ساتھ ہوٹل کے باہر ایک بڑے سے باغیچے میں آیا۔ باغیچے کے اس حصے میں نیم تاریکی تھی۔ انہوں نے اسے 3 اطراف سے گھیر کر اپنے اپنے چاقو نکال لیے۔ وہ بولا مارنے سے پہلے یہ تو بتا دو کہ کون میری جان لینا چاہتا ہے، اور اس نے تم تینوں کو کتنی رقم ادا کی ہے؟ اس کا نام اور پتہ بتاؤ گے تو میں تمہیں اس سے دگنی رقم دوں گا۔ ایک نے کہا ہم کرائے کے قاتل ہیں جسے قتل کرنے جاتے ہیں۔ وہ اپنی جان بچانے کے لیے ہمیں زیادہ رقم کا لالچ دیتا ہے، مگر ہم زبان کے پکے ہیں، جس سے ایڈوانس لے چکے ہیں اس کا کام کریں گے۔ میں زیادہ سے زیادہ رقم اپنی جان بچانے کے لیے نہیں دوں گا۔ تم مجھے بے شک قتل کرو، مگر مجھ سے رقم لے کر اس کا نام تو بتا دو۔ اس کی بات ختم ہوتے ہی تینوں نے اس پر حملے کیے۔ اس نے فضا میں اچھل کر کلا بازی کھائی اور ایک قاتل کے پیچھے پہنچ کر کھڑا ہو گیا۔ وہ تینوں حملہ کرنے کے نتیجے میں آگے بڑھ کر ایک دوسرے سے ٹکرا گئے۔ ایک کا چاقو دوسرے کو لگا، وہ زخمی ہوا، باقی 2 محفوظ رہے۔ دوسرے کو پیچھے سے سنگریلا کی لات پڑی، وہ آگے جا کر گھاس پر اوندے منہ گرا۔ تیسرے نے اس پر چھلانگ لگائی، اس نے چاقو والے ہاتھ کو پکڑ لیا۔ میں نے اس کے دماغ میں جا کر معلوم کیا سنگریلا کی گرفت اتنی مضبوط تھی کہ اس حملہ کرنے والے کو اپنے ہاتھ کی ہڈی ٹوٹتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ وہ تکلیف کی شدت سے چیخنے لگا۔ اس کا ساتھی زمین پر سے اٹھ کر حملہ کرنے کے لیے دوڑتا ہوا آیا۔ سنگریلا نے اپنی گرفت میں رہنے والے کو اس کے سامنے کر دیا۔ اس کا چاقو اپنے ہی ساتھی کے جسم میں پیوست ہو گیا۔ پھر اس پر حملہ کرنے والے کے منہ پر سنگریلا کا ہاتھ ایسے پڑا جیسے لوہے کی سلاخ پڑی ہو۔ وہ چکرا کر گرنا چاہتا تھا۔ سنگریلا نے اس کے سر اور ٹھوڑی کو پکڑ کر ایسا جھٹکا دیا کہ کڑاک کی آواز کے ساتھ گردن کی ہڈی ٹوٹ گئی۔ وہ بے جان ہو کر گر پڑا۔ اپنے 2 ساتھیوں کی لاشیں دیکھ کر تیسرا وہاں سے بھاگنے لگا۔ اس نے اس کے پیچھے دوڑ لگائی، لیکن اسے دوڑ نہیں کہہ سکتے تھے۔ جس طرح آسٹریلیا کا جانور کنگارو کئی گز کی چھلانگیں لگا کر منٹوں کا فاصلہ چند سیکنڈ میں طے کر لیتا ہے، اسی طرح سنگریلا نے 2-3 چھلانگیں لگا کر بھاگنے والے سے آگے پہنچ کر اس کا راستہ روک لیا۔ وہ زخمی ہو چکا تھا۔ سنگریلا کے قدموں میں گر کر کہنے لگا مجھے معاف کر دو، میں پھر کبھی تم سے دشمنی نہیں کروں گا۔ میں غریب آدمی ہوں، کچھ رقم حاصل کرنے کے لیے ایسی مجرمانہ حرکت کر رہا تھا۔ سنگریلا نے اس کے سر کے بالوں کو مٹھی میں جکڑ کر ایسے کھڑا کیا، اس کے لباس سے تلاشی لی۔ اس کی جیب سے $10 نکلے۔ اس نے پوچھا میرے قتل کے سودے کی رقم کہاں ہے؟ وہ دور لاشوں کی طرف اشارہ کر کے بولا ادھر ایک ساتھی کی جیب میں ہے۔ وہ اسے لاشوں کی طرف دھکا دیتے ہوئے بولا چلو وہاں سے رقم نکالو۔ وہ زخمی کراہتے ہوئے اپنے ساتھیوں کی لاشوں کے پاس آیا، پھر ایک ساتھی کے لباس کے اندر سے $30,000 کی ایک گڈی نکال کر دی۔ سنگریلا اس گڈی کو لے کر الٹ پلٹ کر دیکھتے ہوئے بولا تم نے ابھی کہا تھا غریب ہو اس لیے جرم کر رہے ہو، اگر مجھے کل تک معلوم ہوا کہ مجھ سے جھوٹ بول رہے تھے تو تمہیں حرام موت سے کوئی نہیں بچا سکے گا، یہ لو اور جرائم کی دنیا سے نکل جاؤ۔ سنگریلا اس کے ہاتھ پر نوٹوں کی وہ گڈی رکھ کر ہوٹل کی طرف جانے لگا۔ وہ زخمی شخص حیرانی سے اسے دیکھ رہا تھا اور بے اختیار رو رہا تھا۔ میں اس کے دماغ میں رہ کر وہ تماشا دیکھ رہا تھا اور یہ تسلیم کر رہا تھا کہ سنگریلا میرا جانی دشمن ہے، مگر اس میں اعلیٰ ظرفی ہے۔ وہ کسی کمزور کو مارتا نہیں ہے، اس کے کام آ کر یوں بے نیازی سے
گزر جاتا ہے جیسے اپنی نیکی دریا میں ڈال کر جا رہا ہو۔ میں ڈمی فرحاد کے پاس آیا۔ وہ کھانے کے بعد سمرینا کے ساتھ لفٹ کے ذریعے اوپر اپنے کمرے کی طرف جا رہا تھا۔ میں نے اسے بتایا کہ میں نے سنگریلا کو کس طرح آزمایا ہے۔ اگرچہ وہ ہڈیوں کا ڈھانچہ دکھائی دیتا ہے مگر ہاتھ پیر اور گردن کی ہڈیاں توڑنے کی تکنیک سے واقف ہے۔ وہ تمہارے مقابلے پر بھاری پڑے گا۔ بہتر ہے جب وہ اپنے کمرے میں جائے تو تم وہ ہوٹل چھوڑ دو، کسی دوسرے ہوٹل میں جا کر سمرینا کے چہرے پر ایسی تبدیلی کرو کہ اس کے ذریعے تم پہچانے نہ جا سکو۔ میں آپ کی ہدایت پر عمل کروں گا جیسا کہ آپ نے فرمایا ہے۔ اس میں اعلیٰ ظرفی بھی ہے، تو کیا ہم ایسے دشمن کو اپنی اعلیٰ ظرفی سے متاثر نہیں کر سکیں گے؟ ہو سکتا ہے وہ ہم سے دشمنی کرنے سے باز آ جائے۔ میں یہی کوشش کرنے کے لیے اس سے دماغی رابطہ کروں گا، لیکن کسی بھی معاملے میں ناکامی کی گنجائش رکھنا چاہیے۔ ہو سکتا ہے وہ اپنی زبان کا پکا ہو۔ اس پر اسرار سیکرٹ ایجنٹ سے میری ہلاکت کا سودا کرنے کے بعد زبان سے پھرنا نہ چاہے۔ ابھی وہ سمجھ رہا ہے کہ فرحاد اپنے قریب اس کی موجودگی سے بے خبر ہے۔ دماغی رابطہ ہونے کے بعد وہ تمہیں فرحاد سمجھ کر حملہ کر سکتا ہے، لہذا محتاط رہو۔ وہ ہوٹل اس کی لا علمی میں چھوڑ دو۔ میں ابھی بتاؤں گا کہ وہ اپنے کمرے میں کب سونے کے لیے گیا ہے۔ میں اس کے بارے میں معلوم کرنے کے لیے کاؤنٹر کلرک کے دماغ میں آ گیا۔ سنگریلا نے 20 منٹ کے بعد آ کر کاؤنٹر سے اپنے کمرے کی چابی لی، پھر لفٹ کی طرف چلا گیا۔ میں ایک ویٹر کے دماغ میں آ گیا، وہ بھی کافی کی ٹرے لے کر اسی لفٹ میں اس کے ساتھ جانے لگا۔ تیسرے فلور پر پہنچ کر وہ دونوں لفٹ سے باہر آئے۔ سنگریلا سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ میں اسے دشمن کی حیثیت سے پہچان چکا ہوں اور ایک ویٹر کے ذریعے اس کے بالکل قریب ہوں۔